اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ الفاظ میں غور کیجئے گا، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کا شکر، اس کی تعریف، اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، جنت میں بیٹھے ہوئے، اس کی توفیق کے بغیر یہاں ہمارے لیے پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے زکاتیں دی تھی، ہم نے حج کیے تھے اور ہم نے نیک کام کیے تھے تو جنت تو ہم ڈیزرو کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جنت تو ہمارا حق تھا، جنت ہمیں ملنی چاہیے تھی، یہ نہیں کہیں گے۔ وہ کیا کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو شکر کیسے ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ نے لسان القرآن کورس کا پمفلٹ دیکھا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی یا پہلے سے تھی، لیکن آج آپ یہاں پہ جو موجود ہے نا، وہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کی وجہ سے ہے۔ آپ نے کوشش کی، اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اور بھی ہوں گے جنہوں نے یہاں پر آنے کا ارادہ کیا ہوگا لیکن یہاں پر نہیں پہنچ پائے۔ تو اس حوالے سے پورے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ میں بھی اسی کے فضل، اس کی توفیق سے یہاں پر کھڑا ہوں، ورنہ میرے لیے بھی یہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ قرآن مجید میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں 4 مرتبہ ارشاد فرمائی ہے، 4 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو کافی ہوتی ہے، اور یہ جو 4 مرتبہ ارشاد فرمائی نا، یہ 4 مرتبہ اللہ نے قسم کھا کے ارشاد فرمائی۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ یقین دلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ایک بات 4 مرتبہ کہہ رہا ہو تو آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 مرتبہ سورۃ القمر میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا کوئی ہے اس ذکر کو قبول کرنے والا، ذکر کو حاصل کرنے والا؟ ذکر کے 2 معنی کیے جاتے ہیں ہماری اردو زبان میں۔ ایک معنی ذکر کے ہوتے ہیں نصیحت کے، تو اس حوالے سے ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ گویا قرآن مجید نصیحت کے لیے انتہائی آسان ہے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات پھر کریں گے۔ قرآن نصیحت کے لیے بہت آسان ہے، احکام کے لیے آسان قرآن نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن مجید نصیحت کے لیے بہت آسان ہے، اور اس کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اتنی عربی آنی ضروری ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا، آپ اس آیت کو اپریشیٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھا کے 4 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو صحیح مزہ آپ کو اس وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کا۔ اور ذکر کے ایک معنی یاد کے بھی ہوتے ہیں، یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، کلاس میں آنے سے پہلے ہو سکتا ہے میرا ذکر ہو رہا ہو یہاں پہ، تو یاد کرنا اس کا ایک سمپل سا مفہوم ہے جو اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ معنی اگر یہاں پر رکھے جائیں تو ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ رزلٹ نکلا کہ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے بہت آسان، اور اس کا ثبوت ہمیں خارج میں ملتا ہے، یعنی اپنے ارد گرد ہمیں بے شمار افراد ایسے ملتے ہیں چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک کے، جنہیں قرآن حرف بہ حرف یاد ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو آپ حرف بہ حرف یاد کر سکیں۔ یہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جو حرف بہ حرف کروڑوں لوگوں کو یاد ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اس کورس کے بعد آپ یہ بھی یقین سے کہیں گے قرآن مجید نصیحت کے لیے بھی آسان، کیونکہ یاد کرنے کے لیے آسان، اس کا تو آپ کو ثبوت مل گیا نا۔
اپنے ارد گرد مل گیا. لیکن قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہے, اللہ کا کہنا ہی کافی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے بعد آپ واقعی مانیں گے کہ قرآن نصیحت کے لیے بھی بہت آسان ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے, جو کہ میری, آپ کی, بلکہ قرآن کے ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ نصیحت جو ہے جب تک ہمیں ہماری زبان میں نہ ملے ہم پہ اثر نہیں ہوتا. ہم پہ تو ویسے بھی اثر نہیں ہوتا, اپنی زبان میں بھی ملے بہرحال نصیحت کا. لیکن بہرحال چانسز ہوتے ہیں جب آپ کو آپ کی زبان میں کوئی نصیحت کی جائے. قرآن مجید کی زبان عربی زبان ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ میری, آپ کی, بلکہ قرآن کے ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان نہیں ہے. لہٰذا یہ پہلا بیریئر ہے جو ہمیں قرآن کی نصیحت کو حاصل کرنے سے روکتا ہے. اور اس بیریئر کو ہٹانے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں لسان القرآن کورس میں. اس کورس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو چند شرائط جو ہے وہ پوری کرنی پڑے گی. بھرپور فائدہ, فائدہ تو آپ کو ایک دن بھی آنے سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں, لیکن بھرپور فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ واقعی اس آیت کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 شرائط ہیں جی, وہ آپ نے پوری کرنی ہے. بلکہ 3, اس کلاس میں ایک تیسری بھی ایڈ کر رہا ہوں. وہ تیسری میں عام طور پہ تھوڑا آگے جا کے ایڈ کرتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کے لیے اس تیسری شرط کو میں آج سے ہی اپلائی کر رہا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلاس میں چھٹی کی گنجائش نہیں ہے. چھٹی آپ نے کر لی ایک دن بھی, ایک دن کی چھٹی کا مطلب ہے 2 لیکچرز مس کریں گے آپ. 2 لیکچرز, 2 لیکچرز مس کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نیکسٹ ڈے آئیں گے تو 2 سٹیپس آپ نے مس کیے ہوئے ہوں گے. سیڑھی کے 2 سٹیپ اگر مس کر دیں, آپ چھوڑ دیں اور اگلے سٹیپ پہ جانا چاہیں, مجھے بتائیے آسان ہے؟ مشکل ہے نا؟ کتنا زور لگے گا آپ کا؟ تو بہت مشکل ہوگی. آپ پوری, ہو سکتا ہے آپ کے دماغی مسلز بھی پول ہو جائے. تو چھٹی ایمرجنسی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم حل آج کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایمرجنسی بھی نہ پیدا ہو. ٹھیک ہے؟ تو ایک شرط یہ ہے کہ ریگولیرٹی, دوسری شرط پنکچویلٹی, یہ بھی بہت ضروری ہے. وقت پہ نہیں پہنچتے, ایکسیلیٹر پہ وقت پہ آپ پاؤں نہیں رکھتے نا, تو چانسز کس چیز کے ہوتے ہیں پتہ ہے نا؟ وقت پہ آپ نہیں اترتے تو گرنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. لہٰذا اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو کیا کہانی چل رہی ہے, کیا بات ہو رہی ہے, آپ کو میچ کرنے میں کوئی 10-15 منٹ لگ جائیں گے اور وہی 10-15 منٹ میں پتہ نہیں کہاں کا کہاں سلسلہ پہنچ جائے گا. تو پنکچویلٹی دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط جو ہے نا اس کورس سے مستقل مستفید ہونے کی, وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرا خیال ہے میٹرک سے کم تو کوئی نہیں ہے نا؟ بچوں کا مجھے پتہ نہیں ہے جی. کیا کس میں پڑھ رہے ہو آپ؟ 9th میں. بس میٹرک ہی ہے نا. اس کلاس سے آپ نے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو تیسری شرط بہت ہی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی عقل, اپنا نالج جو آپ کو حاصل ہے, صحیح, وہ برائے مہربانی ذرا باہر رکھ کے آنا ہے آپ نے. کیونکہ جب کمرے امتحان میں اسٹوڈنٹس داخل ہوتے ہیں تو ایگزامینر کہتا ہے نا کہ آپ کے پاس جو بھی میٹیریل ہے, ہیلپنگ میٹیریل, وہ باہر رکھ دیں, جاتے ہوئے لے جائیے گا. تو آپ کے پاس جو بھی میٹیریل ہے نا عربی زبان کے حوالے سے,
ریکویسٹ ہے کہ اسے پلیز باہر رکھ کے آئیے گا ورنہ کنفیوز ہوں گے. اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ بورڈ لکھنے سے پہلے آپ کے لیے صاف کر دیا گیا ہے, ایسے ہی ہے نا. اگر اس میں پہلے سے کچھ لکھا ہو اور میں اس کے اوپر لکھنے کی کوشش کروں تو مجھے بتائیے آپ کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو آپ کو پچھلا پہلے صاف کرنا پڑے گا. جب پچھلا ایک مرتبہ صاف کر دیا جائے گا تو اب جو میں لکھوں گا وہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا, نظر بھی آئے گا اور آپ اسے یاد بھی کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو ماشاءاللہ آپ کا علم سر آنکھوں پر, لیکن اس کلاس میں علم جو ہے آپ کا اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو آپ کے طالب علم ہونے کی اہمیت ہے. بی اے اسٹوڈنٹ, ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ اگر آپ اس کلاس کو لیں گے تو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں پتہ ہے تو میں ویلکم کروں گا, تشریف لائیں یہاں پہ اور کلاس کنڈکٹ کریں, میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں.